ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ حضرت انس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام میں سے ہیں۔ جب ان کی عمر 10 سال تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو ان کی والدہ نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا تھا۔ خود فرماتے ہیں کہ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے۔ فما قال لی افم ولا لما صنعت ولا اللہ صنعت، کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا کوئی کام میں نے غلط کر دیا اف، یہ تک نہیں کیا۔ نہ یہ پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، نہ یہ کہا کہ یہ کام اب تک کیوں نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، 4 دعائیں دی تھی۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تھی، 4 دعائیں دی تھی۔ اللہم بارک لہ فی عمرہ ورزقہ وولدہ واغفر لہ، یہ 4 دعائیں دی تھی۔ حضرت انس آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے 3 دعاؤں کی قبولیت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہے۔ میری عمر 100 سال کے قریب ہو گئی ہے، میں زندہ ہوں اب تک، یہ تو عمر کی برکت ہوئی۔ اور مال کی برکت یہ ہوئی کہ لوگوں کی زمینوں پر کھیتوں میں سال میں 1 دفعہ پھل لگتا ہے، میرے یہاں 2 دفعہ پھل لگتا ہے۔ اور اولاد کی برکت اتنی ہوئی کہ اپنی سلبی اولاد میں سے 90 سے زائد بچے میں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں، زندہ کتنے ہیں خود اندازہ کر لو۔ اور فرمایا 3 دعائیں تو قبول ہو گئیں، میں نے دیکھ لی، 4تھی بھی انشاءاللہ مجھے امید ہے اللہ پاک نے قبول فرمائی ہے۔ تو یہ اس کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں نہیں ہو سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ میں اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، کن کے سے؟ والد سے بھی زیادہ، اولاد سے بھی زیادہ، اور تمام رشتوں سے زیادہ۔ جب تک میں محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر سمجھ لیجئے کہ محبت جس کا یہاں پر تقاضا کیا گیا ہے ایمان کے واسطے، یا ایمان کے لیے موقوف علیہ قرار دیا گیا ہے جس محبت کو، وہ محبت کون سی ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ اس لیے کہ محبت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک محبت ہوتی ہے طبعی، انسان کی طبیعت میں وہ محبت موجود ہوتی ہے، اس کو پیدا کرنے کے لیے کوئی اس کو جتن نہیں کرنے پڑتے، اللہ نے فطرت میں رکھی ہو محبت۔ جیسے والد کی محبت اپنے اولاد سے تبھی ہوتی ہے، اولاد کی محبت اپنے والدین سے تبھی ہوتی ہے، ماں کی محبت اپنے بچوں سے تبھی ہوتی ہے، آپس میں رشتوں کی محبت، میاں بیوی کی محبت، یہ سب محبتیں کون سی ہیں؟ تبھی محبتیں۔ اور دوسری محبت ہوتی ہے محبت عقلی۔ محبت عقلی یہ کہ اس کی عقل اس کو بتاتی ہے کہ یہ چیز اچھی ہے، اس سے محبت کر، یہ چیز تیرے لیے نافع ہے، اس کو طلب کر۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر وہ آدمی اس چیز کی طلب کے لیے مشقت بھی برداشت کرتا ہے، ہنسی خوشی، اور اس کو مشقت برداشت کرنے میں مزہ آتا ہے۔ مثال دیکھو نا، آدمی کو طبعی طور پر آرام کرنے سے اور نیند کرنے سے اور سونے میں مزہ آتا ہے، محبت اس سے طبعی طور پر، صحیح ہے؟ لیکن عقلی طور پر اس کو محبت کس؟ نوکری میں کیا کرنا پڑتا ہے؟ محنت کرنی پڑتی ہے، نیند کو قربان کرنا پڑتا ہے، دھکے کھاتے ہوئے بسوں کے اندر سفر کر کے جانا پڑتا ہے، 30 دن تک محنت کرتے ہیں، 30 دن کی محنت کے بعد تھوڑے سے پیسے ملتے ہیں، وہ پیسے جو ملتے ہیں نوکری سے، اس کے 1 مہینے کی مشقت کے بعد اس نوکری سے اس لیے اس کو محبت ہے۔ یہ محبت نوکری سے عقلی ہے، تبھی محبت نہیں ہے۔ تبھی محبت یہ کہ آدمی آرام کرے گھر میں، نوکری سے تم کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ جو مزدور سخت گرمی کے اندر اور دھوپ کے اندر کدال لے کے زمین کھود رہا ہے، اس کو اپنے اس عمل سے محبت عقلی ہے۔ اپنے اس عمل سے اس کو کیا ہے؟ محبت عقلی، کیونکہ اس کی عقل اس کو بتا رہی ہے کہ تو یہ کام کرے گا تو تجھے کھانے پینے کا سامان ملے گا، تو اپنا رزق روزی حاصل کر سکتا ہے، اس لیے سے محبت ہے۔
کوئی آدمی چاہتا ہے کہ دھوپ میں کھڑا ہو کے اپنا خون پسینہ بہائے اور محنت کرے؟ کوئی چاہتا ہے؟ کسی کو اچھا لگتا ہے، لیکن وہ کر رہا ہے۔ تو عقل بتاتی ہے کہ تمہیں کون سی چیز تمہارے لیے نافع ہے، تو اس نافع سے آدمی محبت عقلی کرتا ہے۔ تو محبت کی دو قسمیں ہوئی، طبعی اور عقلی۔ یہاں پر جو فرمایا گیا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، والد سے بھی، اولاد سے بھی، بیوی بچوں سے بھی، تمام لوگوں سے زیادہ اب تک محبت تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ کون سی محبت مراد ہے اس سے؟ علماء کی اکثریت کہتی ہے اس سے محبت عقلی مراد ہے۔ اس سے کون سی محبت مراد ہے؟ محبت عقلی۔ اور دلیل اس کی دیتے ہیں کہ محبت طبعی غیر اختیاری ہے اور محبت عقلی اختیاری ہے، اور ایمان کا دار و مدار یا تکلیف کا دار و مدار اختیاری چیزوں پر ہوتا ہے، غیر اختیاری چیزوں پر نہیں ہوتا، اور محبت عقلی اختیاری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع اور آپ سے محبت، آپ کی بات کو ماننا، ان سب کے مقابلے میں عقلاً کیا ہونا چاہیے؟ عقل اس کو بتائے کہ یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے کہ تم سنت پہ عمل کرو، زیادہ بہتر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا اتباع کا تعلق ہے وہ مقابلہ لوگوں کے۔ یہ والی محبت دل میں ہونا ضروری ہے ایمان کے واسطے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ سمجھ میں آگے بات؟ یہ بات الگ ہے کہ محبت طبعی اگر کسی کو مل جائے تو بہت بڑی دولت ہے، اس سے ایمان کے اندر بڑا جلا پیدا ہو جاتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے محبت طبعی سے۔ وہ ایک الگ بات ہے، اچھی چیز ہے، مطلوب چیز ہے، لیکن مومن ہونے کا دار و مدار اس طبعی محبت پر نہیں ہے، محبت عقلی پر ہے جو اختیاری ہوتی ہے، کیونکہ محبت طبعی غیر اختیاری ہوتی ہے۔ اکثر حضرات کی رائے یہی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ چنانچہ ایک قصہ آتا ہے حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے سنا اور سن کر کہا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے، اپنے والدین سے، اپنے اہل و عیال سے، بیوی بچوں سے، ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبت آپ سے، لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت نہیں ہے۔ یہ سچے لوگ تھے نا، یہ بناوٹ شناوٹ نہیں کرتے تھے، جو دل میں ہوتا تھا وہ ظاہر کرتے تھے۔ کہا اپنی جان مجھ کو زیادہ عزیز ہے، اب میں اپنا جائزہ لے رہا ہوں تو مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے سینے پر اپنے دستے مبارک مارا اور کہا کہ جب تک میری محبت زیادہ نہیں ہوگی اے عمر تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ سینہ ہاتھ پہ لگا تو حضرت عمر فرمانے لگے، عرض کیا الآن یا رسول اللہ، یا اللہ اب اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو گئی، آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھنے کی برکت سے اب مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اشکال ہوا، سے بھی زیادہ محبت ہو گئی۔ یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اشکال ہوا کہ اس سے پہلے کہ حضرت عمر مومن نہیں تھے ہاتھ سینے پہ لگنے سے پہلے؟ ان کو خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہوا نا کہ اس سے پہلے مومن نہیں تھے، یہ ہاتھ سینے پہ لگنے کے بعد محبت ہوئی تو مومن ہوئے۔ اس کا سب سے بہتر جواب حضرت تھانوی نے دیا ہے۔ انہوں نے فرمایا الآن کا مطلب یہ نہیں کہ محبت ابھی ہوئی ہے، الآن کا مطلب یہ کہ رسول اللہ اب سمجھ میں آ گیا کہ یہاں سے کون سی محبت مراد ہے۔ پہلے میں سمجھ رہا تھا اس سے محبت طبعی مراد ہے، لیکن آپ کے سینے پر، آپ کے دستے مبارک سینے پر لگنے کے بعد میری سمجھ میں آ گیا کہ اس سے محبت عقلی مراد ہے، محبت طبعی مراد نہیں ہے، وہ پہلے سے مجھے حاصل ہے۔ الآن کا مطلب یہ ہوا۔ ارے بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو یہ ہے اس سے مراد محبت عقلی، اکثر حضرات کا کہنا یہ ہے، لیکن ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ انور طبعی ہی مراد ہے۔ اور اگر کسی مسلمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طبعی تمام محبتوں پر غالب نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ تو نہیں مان بڑی بات کہہ دی نا انہوں نے، محبت طبعی ہی مراد ہے۔ پھر سوال پیدا ہوا کہ ہم تو نہیں محسوس کرتے محبت طبعی اپنے اندر، عقلی تو ہے الحمدللہ، طبعی تو محسوس نہیں کرتے۔ تو اس کا جواب یہ دیا علماء نے کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طبعی ہر کلمہ گو ایمان والے کے دل میں ہوتی ہے، لیکن اس کا احساس اس کو اس لیے نہیں ہوتا کہ دوسری محبتوں سے اس کا مقابلہ نہیں ہوتا۔ اگر دوسری محبتوں سے اس کا مقابلہ ہو تو پھر اس کو احساس ہوگا کہ میرے اندر محبت طبعی تھی۔ دوسری محبتوں سے مقابلے کا کیا مطلب؟ یعنی
اس کا کوئی محبوب قریبی عزیز رشتہ دار باپ یا ماں یا بیوی یا بچے اگر خدا نہ کرے رسول وسلم کی شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ کہیں برداشت کرے گا؟ کر دے گا نا صاحب، قتل کر دے گا نا، مار دے گا نہیں مار دے گا؟ تو اب مقابلہ ہوا تو ماں کی محبت زیادہ ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، باپ کی زیادہ ہوئی ہے رسول کی، بھائی کی زیادہ ہوئی ہے رسول کی، دوست کی زیادہ ہوئی ہے رسول کی؟ تو فرمایا کہ مقابلہ نہیں ہوتا اس لیے محسوس نہیں ہو رہا. اگر کہیں پہ کبھی مقابلہ ہوا تو ہر مومن کے دل میں تبھی محبت ہے، تمام محبتوں پر غالب وہ ظاہر ہوگی اور وہ سامنے آئے گی. چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا نا، بظاہر دیکھنے میں ایسے مسلمان جن کی زندگی بہت زیادہ تقوی طہارت والی دینداری والی نہیں ہے، بلکہ کھلم کھلا بعض کبائر میں بھی مبتلا ہیں، لیکن کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی تو اٹھ کے کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. بظاہر دیکھنے میں زندگی کیسی ہے؟ آزادانہ ہے، نظر نہیں آتا کہ کوئی اس کی زندگی کے اندر کوئی زیادہ تقوی طہارت ہے، لیکن وہ محبت طبعی جو اندر تھی نا، وہ مقابلہ جب ہوا تو وہ بیدار ہوئی اور اس نے گستاخ کو کیا کر دیا؟ واصل جہنم کر دیا. کتنے سارے واقعات ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر گستاخوں کو مارنے والے آپ دیکھو گے نا، وہ سب کلین شیو ہیں. اکثر جو ہے نا ان کی داڑیاں بھی نہیں ہیں. یہ داڑھی کاٹنا کھلم کھلا گناہ کبیرہ کا ارتکاب اور فسق ہے نہیں، لیکن تھا مسلمان کلمہ کو محبت طبعی سب سے زیادہ تھی، اس نے اگلے کی جان لے لی. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ محبت طبعی تھی. تو ہر کلمہ گو کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت طبعی احب کے درجے میں ہوتی ہے. یہ ہمارے حضرت کشمیری فرماتے ہیں، مقابلہ نہ ہونے کی وجہ سے ظاہر نہیں ہوتی. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ ہے. حضرت گنگوہی اسی موضوع پر بیان فرما رہے تھے. ایک نواب صاحب بھی موجود تھے اس بیان میں. تو انہوں نے کہا حضرت آپ نے جو حدیث سنائی ہے میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو مجھے تو بڑی فکر ہو رہی ہے، محبت کا یہ درجہ تو مجھے حاصل نہیں ہے. میرے والد کی محبت مجھے زیادہ لگ رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو میں تو فکر مند ہوں، پریشان ہوں. آپ نے کہا تھوڑی دیر بیٹھے رہو، میں بعد میں تمہیں اس بات کا جواب دوں گا. تقریر جاری رکھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب آپ کے بیان ہو رہے تھے، آپ کی سیرت طیبہ کا بیان ہو رہا تھا، آپ کی تعریف کر رہے تھے. تعریف کرتے کرتے ایک دم بیچ میں نواب صاحب کے والد کی تعریف شروع کر دی حضرت نے. تو نواب صاحب کہنے لگے حضرت یہ کیا بات؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مناقب بیان کرتے کرتے آپ نے میرے والد کے مناقب بیان شروع کر دیے. میں کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور کہاں میرے والد، دونوں میں کوئی جوڑی نہیں ہے، آپ نے کیا جوڑ لگایا؟ تو حضرت نے فرمایا اس سے معلوم ہے تمہارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمہارے والد سے زیادہ ہے. دیکھو تمہیں اچھا نہیں لگا اپنے والد کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ، تو کیا معلوم ہوا نا؟ جب مقابلہ ہوا تو کس کی محبت غالب آئی؟ نبی کی محبت غالب آئی. تو مقابلے کے وقت نبی کی محبت غالب آتی ہے، ہوتی ہے ہر مومن کے دل میں، اور یہ ایمان کا لازمہ ہے. جب ایمان آتا ہے دل میں تو اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کے آتا ہے. اگر یہ محبت نہ ہو تو ایمان آ ہی نہیں سکتا. یہ دونوں لازم ملزوم ہے. محبت آتی ہے تو ایمان آتا ہے، اگر محبت جائے گی تو ساتھ میں ایمان بھی چلا جائے گا. تو اس لیے یہ کہنا کہ محبت عقلی ہے، اس حدیث کے زور کو کم کر دینا ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. سمجھ میں آگے بات؟ اچھی طرح پہلے طبقے کے جو علماء ہیں جو کہتے ہیں اس سے محبت عقلی ہے، وہ حضرات اس حدیث کی تشریح اس طرح کرتے ہیں کہ لا یؤمن میں لام کے اندر دو احتمال ہیں. یہ لا جنس کا ہو، ایک احتمال یہ کہ یہ لا نفی جنس کا ہو، تو اس صورت میں محبت سے مراد محبت عقلی ہوگی. لا یؤمن، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عقلی سب سے زیادہ نہ ہو. حدیث کا ترجمہ یہ ہوگا. اور یہ بھی احتمال ہے کہ لا نفی کمال کا ہو، نفی جنس کا نہ ہو بلکہ کون سا ہو؟ نفی کمال کا. اس صورت میں احبہ سے مراد محبت طبعی ہوگی کہ تمہارے میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی محبت طبعی تمام محبتوں پر غالب نہ ہو. سمجھ میں آگے بات؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ آگے تین محبتوں کا ذکر ہے، من والدہ وولدہ والناس اجمعین. ابن بطال شارح بخاری ہیں، وہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ محبت کی تین قسمیں اور ہیں. محبت طبعی کی تین قسمیں ہیں. نمبر ایک محبت عظمت و اجلال.
نمبر ایک محبت عظمت، محبت اجلال، کسی کی عظمت بڑائی اور جلیل القدر ہونے کی وجہ سے اس سے محبت ہونا. جیسے محبت لذت، دوسری محبت محبت لذت یا محبت استلذاذ، جیسے میاں بیوی کے درمیان محبت. اور تیسری محبت ہوتی ہے محبت شفقت، جیسے باپ کی اولاد سے محبت. تیسری محبت ہے محبت شفقت، جیسے اولاد کی باپ سے محبت. پہلی قسم ہوئی محبت عظمت، جیسے اولاد کی باپ سے محبت. دوسری ہوئی محبت استلذاذ، جیسے میاں بیوی کی محبت. اور تیسری محبت شفقت، جیسے باپ کی اولاد سے محبت. فرمایا ان تین جملوں کے اندر ان تینوں محبتوں کا ذکر ہے کہ ان تمام تینوں قسم کی محبتوں سے بڑھ کر محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ایمان نہیں ہو سکتا. محبت عظمت بھی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، محبت شفقت بھی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، محبت اسلام کی ہو، محبت استلذاذ بھی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو، تب آدمی مومن ہوگا، ورنہ مومن نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ تین صفات جس آدمی میں پیدا ہو جائیں، تین صفات جس شخص کے اندر پیدا ہو جائیں تو ان صفات کی برکت سے اس کو ایمان کی مٹھاس اور لذت محسوس ہوگی. وجد بہن حلاوت الایمان، ایمان کی حلاوت اور مٹھاس اس کو ان تین صفات کی وجہ سے محسوس ہوگی. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اعمال کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے. حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اعمال کا ذائقہ ہوتا ہے. اچھے اعمال کا اچھا ذائقہ ہوتا ہے اور برے اعمال کا برا ذائقہ ہوتا ہے. زبان سے کوئی اچھا لفظ نکالو تو اس کا ذائقہ اچھا ہوگا، برا لفظ نکالو تو اس کا ذائقہ ہوگا، برا لفظ نکالو تو اس کا ذائقہ برا ہوگا. اس سے معلوم ہوا ایمان چونکہ تمام اعمال میں سب سے اعلیٰ درجے کا عمل ہے تو اس کی مٹھاس اور اس کا ذائقہ بھی سب سے اعلیٰ درجے کا ہے. لیکن یہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتا، یہ ہر ایک کو محسوس نہیں ہوتا. اس کے محسوس کرنے کے لیے انسان کی روح کو صحت مند ہونا پڑے گا. دیکھو ایک ہے زبان، یہ جسم کا ذائقہ محسوس کرنے کے لیے زبان کی ضرورت ہے اور ہر زبان ذائقہ محسوس نہیں کرتی. صحت مند آدمی کی زبان ذائقہ محسوس کرتی ہے چیزوں کا. اگر آدمی صحت مند نہیں ہے، بیمار ہے، تو اس کو میٹھی چیز میٹھی لگتی ہے، کڑوی لگتی ہے. پانی بھی کڑوا لگتا ہے. بخار آدمی کو کچھ دن تک بخار رہے تو پانی بھی پیتا ہے تو کیسا لگتا ہے؟ کڑوا. تو یہ کیا ہے؟ جسم صحت مند نہیں تھا تو زبان کام نہیں کر رہی، ذائقہ اس پہ نہیں آ رہا. تو ایسے ہی ایک روح کی بھی زبان ہے، ایک زبان روح کی بھی ہے. وہ روح جب صحت مند ہوتی ہے تو پھر نیک کاموں کا حلاوت اور ذائقہ اس روح کو محسوس ہوتا ہے. اور جب صحت مند نہیں ہوتی، بیمار ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے، تو پھر اس کو نہ نیک کاموں کا حلاوت محسوس ہوتی ہے اور نہ گناہوں کی کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، پھر تو بیمار ہو گیا. اسی لیے حدیث میں فرمایا کہ تین صفات جس میں ہو یہ علامت ہوتی ہے اس بات کی کہ اس شخص کا باطن پاک ہے، اس شخص کی روح صحت مند ہے، لہذا وہ ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرتا ہے. تین صفات کون کون سی ہے؟ نمبر ایک، اللہ کے سوا اللہ سے سب سے زیادہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہو. سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ اللہ اور اس کے رسول سے. بس باپ سے بھی بڑھ کر، ماں سے بھی بڑھ کر، اولاد سے بھی بڑھ کر، تمام رشتوں سے بڑھ کر اللہ اور اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہو. اور دوسرا عمل کیا ہے اللہ کے لیے کرنے کا؟ یعنی اللہ نے جس سے محبت کرنا جائز رکھا ہے صرف اس سے محبت کرے. جس سے اللہ نے محبت رکھنا جائز نہیں رکھا اس سے محبت نہ کرے. ایک مطلب اس کا یہ ہے. جب حدیث میں نے جس سے بھی محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے. کیا مطلب؟ ایک مطلب یہ کہ وہ جس سے بھی محبت کرے تو وہ ایسا آدمی ہونا چاہیے، وہ رشتہ ایسا ہونا چاہیے جس سے محبت کرنے کا اللہ نے اجازت دی ہے یا محبت کرنے کا حکم دیا ہے. جیسے ماں باپ کے درمیان، ماں باپ سے محبت کرنا اللہ کا حکم ہے. محبت کرو، محبت سے دیکھو، ان کی اطاعت کرو، ان کے سامنے بچ جاؤ. قرآن کریم کی آیتیں موجود ہیں. اولاد سے محبت کرنا اللہ کا حکم ہے اس کے اندر کہ اولاد کو جو ہے اس کی تربیت کرو، محبت سے دیکھو اس کو. میاں بیوی کا میاں سے، میاں کا بیوی سے محبت کرنا
رشتہ داروں سے محبت کرنا، چچا سے، ماموں سے، تایا سے، اس کے بچوں، ان کے بچوں سے، ان سب سے محبت کرنا صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، ان سب کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ ماموں سے، تایا سے، اس کے بچوں، ان کے بچوں سے، ان سب سے محبت کرنا صلہ رحمی جس کو کہتے ہیں، ان سب کا اللہ نے حکم دیا ہے نہیں؟ تو یہ والی محبت کرے، ناجائز محبت کے قریب نہ پھٹکے۔ ناجائز محبتیں بھی ہوتی ہیں نا، نامحرموں سے محبت کرنا، یہ ناجائز محبت ہے، اس کے قریب نہ پھٹکے، محبت کے لگام ڈال دے۔ یعنی محبت صرف اس سے کروں گا جس سے اللہ نے اجازت دی ہے، جس سے اللہ نے اجازت نہیں دی اس کے قریب بھی نہیں پھٹکوں گا، یہ ہے احب للہ۔ اس نے اللہ کے لیے محبت کی نا، اللہ کا حکم پورا کر رہا ہے نا، اپنی خواہش سے پوری نہیں کر رہا، جیسے احب للہ۔ اور دوسرا یہ کہ ان سے بھی محبت، جو ان جائز رشتوں سے جو محبت ہے، یہ بھی کسی غرض اور لالچ کی وجہ سے نہیں ہونی چاہیے، سمجھ میں آئی بات؟ بلکہ کیوں ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ ان سے محبت کسی غرض اور لالچ کے لیے نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہو۔ نیت یہ ہو کہ میں ان سے محبت جو میں وہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ باپ سے محبت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ماں سے محبت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اولاد سے محبت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، چچا سے محبت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے، ماموں سے محبت کرنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ درجہ بدرجہ محبتیں، ان سے اللہ خوش ہوتا ہے، لہذا میں محبت کر رہا ہوں۔ اس لیے نہیں کہ وہ کچھ دے دیں گے، جو کچھ دیتے ہیں ان کے یہاں، جو اچھے اچھے کھانے کھلاتے ہیں ان کے یہاں تو بار بار جا رہا ہے، اور جو چائے کو بھی نہیں پوچھتے وہاں جھانک بھی نہیں رہا، تو یہ محبت چائے کی ہو گئی نا، کھانے کی ہو گئی، یہ اللہ کے لیے تو نہیں ہوئی۔ بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو جن سے محبت کی اجازت دی اللہ نے یا حکم دیا ہے، ان سے بھی محبت لالچ کی وجہ سے نہ ہو کسی، بلکہ للہ ہو۔ تو من احب عبدا لا يحبه الا للہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ دو شرطیں پائی جائیں اس میں۔ من احب عبدا لا يحبه الا للہ، کسی بندے سے محبت صرف اللہ کے لیے ہو، اس کے لیے دو شرطیں پائے جانا ضروری ہے۔ نمبر ایک، اس سے محبت کا اللہ نے حکم دیا ہو یا اجازت دی ہو، اور نمبر دو، اپنے کسی لالچ اور غرض کی وجہ سے محبت نہ ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے محبت ہو۔ جس میں یہ صفت ہوگی اس کو ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی۔ تم لوگ حب فی اللہ، حب فی اللہ، حب فی اللہ سنتے ہو نا؟ کب سے سنتے ہو؟ مطلب یہ ہے اس کا، حب فی اللہ کا مطلب یہ ہے، دو شرطیں پائی جانی ضروری ہیں حب اللہ میں۔ محبت اللہ نے کہا اس سے محبت کرنے کا، اور کسی لالچ کے لیے نہ ہو، بلکہ کس لیے ہو؟ اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ تیسرا، وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ، اور تیسرا وہ شخص ہے اسلام لانے کے بعد کفر سے اور کفریہ کاموں سے ایسی نفرت کرتا ہے، ایسا دور بھاگتا ہے جیسا کوئی آدمی اس کو آگ میں پھینکا جا رہا اور وہ اس سے بچ رہا ہو۔ کتنی زور لگا کے بچے گا، کتنا دور بھاگے گا آگ سے؟ اگر کسی کو خطرہ ہو کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا تو میں آگ میں گر جاؤں گا، وہاں جائے گا کبھی؟ ادھر سے دور بھاگے گا۔ تو آگ سے جس طرح دور بھاگتا ہے آدمی، اتنی نفرت اسلام لانے کے بعد اس کو کفر سے ہو۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ یہ تین صفات جس شخص کے اندر ہوں گی تو اس کو ایمان کی مٹھاس محسوس ہوگی۔ یہاں حلاوت ایمان سے، ایمان کی مٹھاس سے کیا مراد ہے؟ حلاوت ایمانی سے یہاں پر کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کے دو قول ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور علماء کی ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ یہاں حلاوت سے مراد حلاوت حسیہ ہے۔ حلاوت سے مراد کیا ہے؟ حلاوت حسیہ، یعنی زبان میٹھی ہو جاتی ہے، حسن مٹھاس آ جاتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ حسن زبان میٹھی ہو جائے گی کوئی بھی نیک کام کرنے سے۔ مولانا روم نے اسی کو تو اپنے شعر میں کہا ہے نا، اللہ اللہ اینچ شیری ہست نام جانم تمام۔ مولانا روم کا شعر ہے کہ اللہ اللہ جب میں زبان سے نکالتا ہوں، جب اللہ کا نام زبان سے لیتا ہوں، اینچ شیری ہست نام، یہ کس قدر میٹھا نام ہے، اس میں کس قدر مٹھاس ہے، شیر و شکر می شوت جانم تمام، میرا پورا وجود میٹھا ہو جاتا ہے اس سے۔ یہ حلاوت کون سی ہے؟ حلاوت حسیہ۔ امام غزالی، مولانا روم اور صوفیہ اور علماء کی ایک بڑی جماعت یہ کہتی ہے بجدا بہن حلاوت الایمان سے مراد یہ کہ حسن اس کو حلاوت محسوس ہوتی ہے۔ اور میں نے الحمدللہ ایسے اللہ والے دیکھیں جن کو حسن حلاوتن محسوس ہوتی تھی، ان کا منہ میٹھا ہو جاتا تھا اللہ کا نام لینے سے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے ان کا منہ میٹھا ہو جاتا تھا۔ میں نے ایسے اللہ والے الحمدللہ دیکھیں، اللہ نے مجھے سعادت دی ہے، ان گناہگار آنکھوں نے ایسے نیک لوگ دیکھے۔ دوسرا قول
وہ قاضی بیضاوی اور ان کے ساتھ ایک جماعت کا ہے، علماء کی جماعت، وہ کہتے ہیں اس سے حلاوت حسیہ مراد نہیں ہے، استلزاز الطاعات و تحمل المشاق رضا للہ تعالی مراد ہے۔ کیا مراد ہے؟ استلزاز الطاعات و تحمل المشاق رضا للہ تعالی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی مشقت برداشت کر کے کوئی طاعت کرتا ہے تو دل کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، تو دل کو کیا ملتا ہے؟ مزہ آتا ہے، اس نیک کام کرنے میں لذت آتی ہے، ایک روحانی لذت محسوس ہوتی ہے، اس سے مراد وہ ہے۔ نہیں بات، آپ بھی دیکھتے ہو نا، کسی دن آنکھ کھل جائے رات کو تہجد کے وقت اور مشقت برداشت کر کے اٹھیں، وضو کریں اور خوب مزہ آئے تہجد پڑھنے میں، خوب دل لگا کے تہجد پڑھیں، اور پھر جب فارغ ہوں گے تو روح کو اور قلب کو ایک عجیب سا سکون ملتا ہے، ایک لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے، ایک لذت آتی ہے، مزہ آتا ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ والی لذت مراد ہے، اس سے یہ والی حلاوت مراد ہے، جس کو کہتے ہیں استلزاز الطاعات و تحمل المشاق رضا للہ تعالی، کہ لذت حاصل کرنا طاعت سے اور مشقت برداشت کرنا کس لیے؟ اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اس سے جو لذت آتی ہے وہ مراد ہے، حلاوت حسیہ مراد نہیں ہے۔ دوسرا قول قاضی بیضاوی وغیرہ کا ہے، سمجھ گئے؟ ان کے ساتھ علامہ شارح بخاری علامہ خطابی کی بھی یہی رائے ہے۔ علامہ خطابی ہے نا، ارشاد الساری ان کی کتاب ہے، الارشاد الساری، تو اس کے اندر انہوں نے یہ قول لکھا ہے کہ اس سے مراد حلاوت حسیہ نہیں بلکہ یہ والی حلاوت مراد ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ بھئی دونوں کا جمع ہونا کوئی مشکل تھوڑی ہے، محال تھوڑی ہے، یہ مانعۃ الجمع تھوڑی ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے، حلاوت حسیہ بھی حاصل ہو اور حلاوت قلبیہ بھی حاصل ہو، حلاوت حسیہ بھی حاصل ہو اور حلاوت قلبیہ بھی حاصل ہو، یہ دونوں حاصل ہو جاتی ہیں، لہذا اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے، اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے، کسی کو دونوں مل جاتی ہیں، کسی کو ایک ملتی ہے، اپنے اپنے ذوق کے مطابق، اپنے اپنے مشقت کے مطابق، اپنے اپنے درجے کے مطابق، کسی کو دونوں ملیں گی، کسی کو ایک ہی ملے گی۔ ارے سمجھ میں آ گئی؟ نہیں سمجھے؟ بلکہ علامہ حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو حلاوت حسیہ محسوس نہیں ہوتی، طاعت کرنے سے حلاوت حسیہ محسوس نہیں ہوتی، تو بھائی کوئی چیز محسوس نہ ہونے کا مطلب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اب بیمار آدمی کو مٹھائی کی مٹھاس محسوس نہیں ہوتی، وہ کڑوی لگتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مٹھائی کڑوی ہے، یہ کہتے ہیں کہ تیرا ذائقہ خراب ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ جس کو محسوس نہ ہو تو وہ حلاوت حسیہ کا انکار صرف اس لیے نہ کرے تو اس کو محسوس نہیں ہوتی، کیونکہ خود محسوس نہ ہونا یہ کسی چیز، سمجھ میں آئی بات؟ یا حلاوت سے مراد دونوں حلاوتیں ہیں، راجح قول یہی ہے کہ یہاں حلاوت سے مراد دونوں حلاوتیں ہیں، استلزاز الطاعات بھی مراد ہے اور حلاوت حسیہ بھی مراد ہے، اور یہ دونوں اللہ کے بعض بندوں کو حاصل ہوتی ہیں، خصوصاً ان لوگوں کو جن میں یہ تین صفات ہوں، خصوصاً ان کو جن میں یہ تین صفات ہوں، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو، محبتوں کا معیار اللہ کی رضا ہو، اپنا مطلب اپنی غرض اور لالچ نہ ہو، محبتوں کا معیار کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا ہو، اور تیسرا کفر سے نفرت ہو، تیسرا کیا ہے؟ کفر سے نفرت۔ جیسے معلوم ہو کہ ایمان جو ہے وہ صرف محبتوں کا نام نہیں ہے بلکہ محبت اور نفرت کے مجموعے کا نام ہے، ایمان جو ہے وہ محبت اور نفرت دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ محبت کس سے؟ اللہ اور اللہ کے رسول سے، اللہ کے بندوں سے، اور نفرت کس سے؟ کفر سے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا نا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ راشد ہدایت یافتہ کون ہے؟ جن میں دو صفات جمع ہوں، محبت بھی ہے لیکن کس کی؟ ایمان کی، اور نفرت بھی ہے، وہ کس کی؟ کفر اور معصیت کی۔ یہ دونوں کا مجموعہ جو ہے ایمان کو کامل کرتا ہے، خالی محبت نہیں بلکہ کفر سے نفرت بھی۔ لیکن سن لو، کفر سے نفرت کافر سے نہیں، سمجھ لینا، یہ بڑا باریک فرق ہے۔ کفر سے نفرت ہے، کافر سے نہیں، معصیت سے نفرت ہے، عاصی سے نہیں۔ جو کام وہ کر رہا ہے وہ تو غلط کر رہا ہے، جو حرکت اس نے کی وہ تو نفرت والی کی ہے، لیکن خود یہ شخص جو ہے جس نے کیے یہ قابل نفرت نہیں ہے، قابل رحم ہے،
بالکل اس طرح جس طرح کسی آدمی کو ایک بیماری ہو جائے تو بیماری سے نفرت ہوتی ہے، بیماری کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مریض کو تو ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے نا، مریض سے تو محبت ہوتی ہے یار، ختم کرنے کی کوشش نہیں کرتے نا، مریض سے تو محبت ہوتی ہے یار۔ بیماری کا کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا قلع کما کر دیں، اس کو ختم کر دیں، لیکن مریض سے کیا ہے؟ محبت ہے۔ تو جس طرح مریض سے محبت اور مرض سے نفرت ہوتی ہے، اسی طرح کافر سے محبت اور کفر سے نفرت ہے، عاصی سے محبت اور معصیت سے نفرت ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب ولیکن کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ نہیں کہا ولیکن کر رہا الیکم الکافر، بلکہ کیا کہا؟ کر رہا الیکم الکفر۔ یہ نہیں کہا کر رہا الیکم الفاسق، بلکہ کیا فرمایا؟ کر رہا الیکم الفسوق۔ یہ نہیں فرمایا کر رہا الیکم العاصی، بلکہ کیا فرمایا؟ العصیان۔ یہ قرآن کریم کا یہ اسلوب بتا رہا ہے کہ محبت اور نفرت وہ مرتکب سے نہیں ہے، بلکہ اس فعل سے نفرت ہے جو کر رہا ہے، سمجھ میں آگے بات؟ یہ تین صفات جس میں جمع ہو جائیں پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ حلاوت ایمانی حسن و قلبن اس کو محسوس ہوتی ہے، اس کا منہ میٹھا ہو جاتا ہے، سمجھ گئے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے ایمان کا مزہ پا لیا، ایمان کی لذت اس کو حاصل ہو گئی جس نے تین کام کیا: اللہ کو رب بنا کے اس پہ راضی ہو گیا، اللہ کو رب مانا اور اس پہ راضی ہو گیا، دین اسلام کو مذہب بنایا اپنا، اس پہ راضی ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا اور اس پہ راضی ہو گیا۔ یہاں پر دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک بات تو سمجھنے کی ہے کہ ذاقت عمل ایمان، یہ حدیث یہ بتا رہی ہے، پیچھے حدیث بتا رہی تھی کہ حلاوت ایمان اس کو ملے جس کو جس کے اندر تین صفات، تین کام کرتا ہے، تین صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ تو تضاد ہو گیا نا یار، ایک جگہ دوسرے تین کام ہے، ایک جگہ دوسرے تین کام ہے، بظاہر کیا ہو گیا؟ تضاد۔ تو اس کا جواب دیا شورا نے کہ تضاد نہیں ہے۔ کیوں کہتے ہیں تضاد؟ اس لیے نہیں ہے کہ تین کام جو پیچھے بتائے تھے ان میں انحصار نہیں تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ یہی تین کام کرے گا تو لذت آئے گی، اس کے علاوہ کوئی اور کرے گا تو لذت نہیں آئے گی، یہ تو نہیں تھا نا انحصار وہاں پر۔ جب انحصار نہیں ہے تو اس میں اور اعمال بھی ایسے ہو سکتے ہیں جس سے ایمان کی حلاوت اور لذت محسوس ہو۔ وہاں تین تھے، یہاں تین اور ہیں، سمجھ میں آئی؟ دوسرا جواب یہ دیا کہ ذائقے مختلف ہیں، ان تین کاموں کا ذائقہ الگ ہے اور ان تین کاموں کا ذائقہ الگ ہے۔ جیسے تمہارے سامنے دعوت آئی ہے، اس میں بریانی بھی رکھی ہے، قورمہ بھی رکھا ہے، تب قورمے کا مطلب یہ کہ قورمہ کھا لے تو بریانی کا ذائقہ نہیں آئے گا، یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں بھائی، آپ بریانی کھاؤ گے تو بریانی کا بھی ذائقہ آئے گا، قورمہ کھاؤ گے تو قورمے کا بھی ذائقہ آئے گا۔ تو جب وہ تین کام کرو گے تو پیلے گزرے اس کی الگ ذائقہ آئے گا، اس کی الگ لذت آئے گی، یہ تین کام کرو گے اس کا ذائقہ، اس کی لذت الگ ہوگی، تو لہٰذا اس میں کوئی تعارض نہیں ہے، سمجھ میں آئی بات؟ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ من رضی باللہ ربن، یہ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خوش ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے فرمایا اس کا مطلب یہ کہ جب آدمی کسی کو خوش دلی کے ساتھ اپنا رب مان لے گا تو یہ خوش دلی کے تین درجے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ زبان سے بولے کہ میں راضی ہوں، اللہ میں نے آپ کو رب مانا ہے، پروردگار مانا ہے، میں راضی ہوں، دل میں بھی تصدیق ہو، اس کی یقین ہو کہ میرا رب ہے یہ، اور عمل سے بھی راضی ہو۔ عمل سے راضی ہونے کا کیا مطلب؟ عمل سے راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب رب مانا ہے نا تو اب رب تو وہ ہوتا ہے جس کے ہر حکم پر عمل کیا جاتا ہے بلا چون و چرا۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ جس کے ہر حکم پر بغیر چون و چرا کیے ہوئے عمل کیا جائے۔ چون و چرا مطلب سمجھتے ہو؟ چون و چرا، چون و چرا کا مطلب ہوتا ہے کیوں، یہ سوال نہیں ہوتا رب کے حکم کے آگے، یہ سوال نہیں ہوتا کیوں، اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، اس حکم میں نماز کا حکم کیوں دیا، اس میں کیا مصلحت ہے، روزے کا حکم کیوں دیا، اس میں کیا فائدہ ہے ہمارا، زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا، اس میں کیا فائدہ ہے ہمارا۔ یہ چون و چرا ہے، یہ رب کے سوال میں نہیں ہوتی، پروردگار کے مالک کے
حکموں میں یہ چونو چرا کا سوال کرنا جائز ہی نہیں ہے. اگر کوئی شخص چونو چرا کا سوال کر رہا ہے تو اس نے عمل سے، قول سے اللہ کو رب نہیں مانا ہے. اس لیے آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے ان کے حیات نہیں مانا ہے. اس لیے آپ صحابہ کرام کو دیکھیں گے ان کے حیات طیبہ کو دیکھیں گے کہ ان کی پوری زندگی میں یہ سوال تو ملے گا کہ کیا ہے، یہ نہیں ملے گا کیوں ہے. کیوں کا سوال نہیں ملے گا آپ کو. اللہ نے یہ حکم کیوں دیا، آپ یہ حکم کیوں دے رہے ہیں، یہ سوال پوری زندگی میں نہیں ملے گا. آج مسلمانوں میں ایک طبقہ پیدا ہو گیا ہے، وہ شریعت کے ہر حکم کی حکمت پوچھتا ہے. یہ حکمت کا سوال جو ہے نا، یہ یہی ہے چونو چرا. حکمت کا سوال یہی ہے. اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ جی اللہ نے ہمیں روزے کا حکم دیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ ہزاروں لاکھوں حکمت ہے، لیکن تمہیں سوال کرنے کا کہاں حق ہے بھائی؟ تم بندے ہو، تم بندے ہو یا کون ہو؟ بندہ تو سوال نہیں کرتا ہے کیوں کا. ارے بندہ تو بہت دور کی بات ہے، مالک اور بندہ. آپ ایک نوکر رکھو اپنے گھر میں، ایک نوکر رکھو، اسے کہو بھائی میں تجھے نوکر رکھ رہا ہوں، 5,000 روپے دوں گا، روزانہ میرے گھر کا سودا لایا کر 4 سے جا کے. اب صبح کو آپ اس کو پرچہ لکھ کر دے رہے ہو کہ جی 1 کلو پیاز، 2 کلو آلو اور 3 کلو ٹنڈے لے کر آ. اب سوال وہ کر کے کھڑا ہو کے سوال کرے آپ سے کہ آپ نے جو یہ 2 کلو پیاز منگائی ہے، اس کی حکمت فرمائیے کیا ہے؟ یہ جو آلو منگائے آپ نے، اس کا نفع اور فائدہ کیا ہوگا؟ ذرا مجھے کیا فائدہ ہوگا ذرا بتائے تو صحیح مجھے. تو آپ کیا کرو گے؟ اس کو رکھو گے، چتروں پہ لات مار کے باہر نکالو گے، اس کو کک آؤٹ کرو گے نا یار. ایک کک لگاؤ گے تو باہر، تو بھاگ یہاں سے. تو نوکر ہے، تجھے کیا حق ہے سوال کرنے کا؟ تو جب نوکر کو ایک سوال کرنے کا حق نہیں ہے، جو 5,000 روپے لے کے 2 گھنٹے کے لیے آپ کے پاس کام کر رہا تھا، تو جو مالک ہے اس کے حکم کے آگے چونو چرا کا سوال کرنا، یہ کون سی عقل ہے بتاؤ نا یار. تو رضی باللہ ربن کا کیا مطلب؟ چونو چرا کا سوال نہ ہو، جو حکم آ جائے اسلم، گردن جھکا دے، فرما برداری کرے. یہ ہے رضی باللہ ربن کا مطلب. خالی زبان سے کہتے رہے نا کہ میں راضی ہوں، میں راضی ہوں، میں اللہ کو رب بنا کے راضی ہوں، یہ ناقص رضامندی ہے. قابل رضامندی جھکا دے، یہ ہے رضی باللہ ربن. دبل اسلامی دینا، اور اسلام کو اپنا مذہب بنا کے، اسلام کو اپنا دین مان کے، وہی دل سے بھی راضی ہو، زبان سے بھی راضی ہو، اسلام کے ہر حکم کے آگے اپنی گردن جھکا دے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، کیا مطلب؟ دل سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانے، زبان سے بھی اقرار کرے، اور آپ کے ہر حکم کے آگے کیا کر دے؟ سر جھکا دے. آپ کی پیروی کرے، آپ کی سنتوں کو اپنائے، آپ کو اپنا آئیڈیل بنائے. یہ ہے رضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. 3 کام جو یہ کرے گا تو پھر اس کو ایمان کا ذائقہ محسوس ہوگا، ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی اور لذت آئے گی. ارے بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں سمجھے؟ یہ بہت بڑا عمل ہے، آدمی کا کامل ایمان ہو جاتا ہے. اگر ان 3 چیزوں پر راضی ہو جائے نا تو اس کی پوری زندگی کیا ہو جائے گی؟ تقوی والی، ولیوں والی زندگی ہو جائے گی. یہ جتنے اولیاء ہوتے ہیں وہ یہ کیا ہو جائے گی؟ تقوی والی، ولیوں والی زندگی ہو جائے گی. یہ جتنے اولیاء ہوتے ہیں وہ یہی انہی 3 صفات کا تو وہ نمونہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے ہر حکم کے آگے سر جھکا دیا، دین اسلام کے، شریعت کے حکم کو کیا کر دیا؟ سب سے آگے رکھا. جہاں شریعت کا حکم آ گیا کوئی چونو چرا نہیں، ماننا ہے. یہ ہے رضی بالاسلامی دینا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مقتدا ہے، رہنما ہے. ہر چیز میں اس کا اتباع کیا جا رہا ہے، ہر چیز میں اس کا خیال کیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے یہ کام کرتے تھے. یہ رضی باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی. سمجھ گئے؟